بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ سورج بدھ کو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ ماہرین فلکیات نے کہا ہے کہ بدھ 27 مئی کو سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ گورنریٹ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر ماہرین فلکیات کے حوالے سے بتایا ہے کہ بدھ کو سورج مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق 12:18 پر خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ اس کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں آباد مسلمان قبیلے کا رخ آسانی سے متعین کر سکتے ہیں۔ الیوم الصابی کے مطابق جب بھی سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ کرۂ ارض پر ہر جگہ سورج کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر ظہر کی نماز کے وقت سورج کا زاویہ 89.93 رہتا ہے۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ پر سورج سال میں 2 مرتبہ آتا ہے۔ سورج خانہ کعبہ پر سال پہلی بار 27 مئی اور دوسری مرتبہ 15 جولائی کو آتا ہے۔ خانہ کعبہ پر سورج کا آنا ماہرین فلکیات کے یہاں اہم واقعہ مانا جاتا ہے۔ ماضی میں جب قبلے کی سمت متعین کرنے کا جدید ترین سائنٹیفک طریقہ میسر نہیں تھا، تب دنیا بھر کے لوگ خانہ کعبہ پر سورج کا منظر دیکھ کر ہی قبلے کی ڈائریکشن متعین کیا کرتے تھے۔ مساجد اذان سے 15 منٹ پہلے کھلیں گی، نئے ضوابط۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے عائد پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کیے جانے پر وزیر اسلامی امور عبداللطیف آل الشیخ نے مساجد میں جمعہ اور جماعت کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے نئے ضوابط کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کی نماز اور خطبہ 15 منٹ کا ہوگا۔ وزیر اسلامی امور نے مساجد میں فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کے لیے 9 اور جماعت اور جمعے کی نماز کے لیے 4 شرائط مقرر کی ہیں۔ ویب نیوز سبق نے وزیر اسلامی امور کی جانب سے جاری ضوابط کے حوالے سے بتایا ہے کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن میں آئندہ ہفتے سے کی جانے والی مرحلہ وار نرمی سے معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت کی تمام مساجد اذان سے 15 منٹ قبل کھولی جائیں گی اور نماز کے 10 منٹ بعد بند کر دی جائیں گی۔ اذان اور اقامات کے مابین وقفہ 10 منٹ کا کیا جائے گا۔ تمام مساجد میں نماز کے اوقات میں کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے جائیں گے۔ مساجد سے قرآن کریم اور کتب عارضی طور پر اٹھا لی جائیں گی۔ مساجد کی صفوں میں ہر نمازی کے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ ایک صف سے دوسری صف کے درمیانی فاصلہ ایک صف کے برابر رکھا جائے، یعنی اگر کسی مسجد میں 6 صفیں بنتی تھیں تو وہاں 3 صفیں بنائی جائیں۔ مساجد میں پینے کے پانی کے تمام کولرز اور ڈسپینسرز بند کر دیے جائیں۔ مساجد میں کسی قسم کی کھانے پینے کی اشیاء فراہم نہ کی جائیں، علاوہ ازیں عطر اور مسواک بھی نہ رکھی جائے۔ مساجد کے وضو خانے بدستور بند رہیں گے۔ نمازی گھروں سے وضو کر کے مسجد آئیں گے۔ نماز جمعہ کے حوالے سے وزیر اسلامی امور کا کہنا ہے کہ تمام علاقوں کی چھوٹی مساجد میں بھی عارضی طور پر جمعے کی نماز ادا کی جائے تاکہ اہل علاقہ اپنی مساجد میں نماز ادا کر سکیں۔ جمعے کی پہلی اذان نماز کے وقت سے 20 منٹ قبل دی جائے۔ نماز جمعہ سے 20 منٹ قبل مساجد کھولی جائیں اور نماز کے 20 منٹ بعد بند کر دی جائیں۔ خطبہ جمعہ اور نماز کا دورانیہ 15 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ مساجد میں درس کے سلسلے پر عارضی پابندی برقرار رکھی جائے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مملکت بھر میں موجود 98,000 سے زیادہ مساجد 70 دن تک بند رہیں۔ بندش کا فیصلہ سعودی عرب سربراہوردہ علماء بورڈ کی ہدایت کے مطابق کیا گیا تھا۔ بورڈ نے مساجد میں جمعہ اور جماعت سے نماز پر پابندی لگا دی تھی اور فرض نمازوں کے لیے اذان دینے پر اکتفا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس پابندی سے مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ مستثنیٰ تھیں۔ اتوار 31 مئی سے ہفتہ 20 جون تک مملکت کی تمام مساجد میں جمعہ اور فرض نمازیں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس پابندی سے مکہ مکرمہ شہر کی مساجد مستثنیٰ رہیں گی۔ سعودی ارامکو منافع کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر۔ امریکی میگزین فوربس نے دنیا کی 2000 طاقتور ترین کمپنیوں پر مشتمل ٹاپ 40 عرب کمپنیز آن فوربس گلوبل 2000 فہرست جاری کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق امریکی میگزین نے سعودی ارامکو کو دنیا کی 5ویں بڑی اور عرب کی 40ویں بڑی کمپنیوں میں زیر فہرست قرار دیا ہے۔ دنیا میں منافع کے لحاظ سے ارامکو پہلے نمبر پر ہے۔ ارامکو نے 88.2 ارب ڈالر کا منافع کمایا۔ فوربس نے فہرست میں عرب دنیا کی 40 کمپنیوں کو شامل کیا ہے۔ ان میں سعودی ارامکو پہلے نمبر پر ہے اور دنیا کی طاقتور ترین کمپنیوں میں ارامکو کا بڑا 5واں نمبر ہے۔ اثاثہ جات کے حوالے سے بات کریں تو ارامکو 1.684 ٹریلین ڈالر کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ حیثیت والی کمپنی ہے۔ ارامکو کے بعد
ایپل کمپنی دوسرے نمبر پر ہے، اس کے اثاثہ جات 1.285 ٹریلین ڈالر کے ہیں۔ ایپل اور ارامکو کے درمیان مارکیٹ ویلیو کا فرق 400 ارب ڈالر کا ہے۔ سعودی ارامکو منافع کے لحاظ سے پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ برکشائر ہیتھوے کا نمبر ارامکو کے بعد ہے، جس نے 81 ارب ڈالر کا خالص منافع کمایا ہے۔ مالیاتی خدمات کے شعبے کو خارج کر دیا جائے تو ایسی صورت میں ارامکو فہرست میں سب سے اوپر ہوگی۔ سعودی اتصالات کمپنی عرب دنیا میں 5ویں اور اماراتی اتصالات کمپنی عرب دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ کویت کی 3 کمپنیاں ٹاپ 40 کمپنیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں کمی۔ سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز میں نمایاں کمی ہونا شروع ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں 1931 افراد میں کووڈ-19 وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ سعودی عرب میں اب تک کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 76,726 ہو گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق منگل 26 مئی کو وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے 12 افراد ہلاک ہوئے، جس کے ساتھ ہی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 411 تک پہنچ گئی۔ کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ایک دن میں 2,782 افراد نے اس وبائی مرض کو شکست دی، جس کے بعد اب تک کرونا سے مجموعی طور پر 48,450 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا کے مصدقہ کیسز میں ریاض میں آج بھی سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ہوئی، جن کی تعداد 799 رہی، جبکہ جدہ میں 327، الحفوف میں 166، دمام 143، مکہ مکرمہ 120، بریدہ 97، الجبیل 37، قطیف 31، الخوبر 26، تبوک 17، طائف 13، مدینہ منورہ 12، بیش 10، الزہران 10، الخرج الحسن میں 9۔ اسی کے ساتھ منفذ الحدثیہ 7، الجفر 6، جبکہ دیگر شہروں میں مریضوں کی تعداد 5 اور اس سے کم رہی۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہونے والی اموات میں 3 سعودی اور 9 غیر ملکی شامل ہیں۔ اموات دمام، مکہ مدینہ منورہ، جدہ اور طائف میں ہوئیں۔ کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والوں کی عمریں 45 سے 76 برس کے درمیان تھی، جو کرونا سے علاوہ دیگر مہلک امراض کا بھی شکار تھے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا کے نئے کیسز میں 45% سعودی، جبکہ 55% غیر ملکی، جبکہ 25% خواتین اور 75% مرد، 11% بچے اور 4% معمر افراد شامل ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔